नाज़रीन, हारे हुए लश्कर के सरबराह और मांगे तांगे के लश्कर के सरबराह में फर्क होता है। नाकामियों से भरे पीडीएम इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ऐसे ही लश्कर के सरबराह नजर आए। सिर्फ हार ही मुकद्दर ठहरती तो शायद फिर भी बचत का सामान हो जाता, मगर पीडीएम नामी ये लश्कर हरीफ से मुकाबले के बजाय एक दूजे से ही गुत्थम गुत्था हो गया। घमसान का रंग पड़ा, जरूर पड़ा, मगर आपस ही में। या यूं कहिए कि सियासत के इस खेल में पीडीएम ने खुद अपने ही खिलाफ गोल दाग दिए, और वो भी कुछ इस अदा से कि कम से कम मुश्तरका एजेंडे की हामिल मंजिल लॉन्ग मार्च ही का डब्बा गोल कर दिया गया। रही बात इस्तीफों की, तो इस्तीफों पर इत्तेफाक की राय होना था और ना ही हुआ। और होता भी क्यों? ये बात पहले ही दिन से रोज़े रोशन की तरह आया थी कि पीपल्स पार्टी किसी तौर इस्तीफे नहीं देगी। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा तजाद जो सामने आया है, मौलाना फजल रहमान ने आज ये बात कही कि ये मामला जो है इस्तीफों का, ये हमने कोई एटम बम की तरह नहीं रखा था, ये हमेशा ऑप्शन जो है ये मौजूद था। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले में हमेशा ये कहते आए हैं कि हमने ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ है। मेरे ख्याल में सबसे पहले इसी पे मुस्लिम लीग नून से ही बात कर लेते हैं। तारड़ साहब, ये मामला क्या है? क्या ये इस्तीफे एटम बम थे या ये सिर्फ फुलझड़ियां थी जो इस्तेमाल करनी थी? तारड़ साहब, मुझे सुन सकते हैं? अताउल्लाह तारड़ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी चलिए, तारड़ साहब से दोबारा राब्ता करते हैं। नाज बलोच साहब, सेम क्वेश्चन, ये आखिरी ऑप्शन था जी या इसको पहले ही इस्तेमाल करना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, देखें, पीडीएम के अंदर बहुत सारी चीजें जो मरहलावार तय हुई, और उसके अंदर आपने देखा कि जो भी हिकमत अमली तय पाई, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम का हिस्सा हैं, उनकी अपनी सियासी समझबूझ, उनकी अपनी तारीखी जो एक पस मंजर आप कहें, या उनकी अपनी पॉलिटिकल एक जदोजहद है, उसके नतीजे में उनकी जो सोच डेवलप हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी है, उसके मुताबिक फैसले हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मशावरा करती है और अपना इनपुट भी देती है। पीडीएम का मकसद ये हरगिज नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम कर गई हैं, बल्कि सब मिनिमम पॉइंट एजेंडा के ऊपर कि इस हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, उसके ऊपर सब एक पेज पे मुत्तफिक हैं। और यही वजह है कि मंसूर, आपने देखा कि पीडीएम जब इस बात पे इत्तेफाक कर बैठी कि हम ज़मीनी इंतखाबात लड़ेंगे, तो आपने देखा कि जिस तरह पीडीएम की फतह हुई और जिस तरह हुकूमत की पै दर पे शिकस्त हुई और जमानतें जब्त हुई इनकी बाई इलेक्शंस में, इससे साबित हुआ कि अवाम ने किस कदर इस हुकूमत को 2.5 साल में मुस्तरद कर दिया। फिर उसके बाद सेनेट के इंतखाबात जब हुए, उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो फतह थी और खुद हुकूमत में बैठे हुए तमाम जो इनके इत्तेहादियों की नाराजगी खुल के सामने आ गई, और जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हुए, वो भी पीडीएम की फतह रही। फिर उसके बाद आप सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात देखें, तो वहां पे भी चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी साहब के 7 वोटों को नहीं, मेरा नाज बलोच साहब, मेरा टाइम बहुत कम है, मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली बता दीजिए, क्या इस्तीफों के हवाले से आपस में गुफ्तगू शुनीद हो चुकी थी या नहीं हुई थी? क्या ये मौजूद था? ये इसमें लास्ट ऑप्शन के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं होना था इसे? देखिए, इस्तीफों का ऑप्शन जो है, इसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का, पीएमएलएन का और दीगर जमातों का अपनी एक राय थी कि इस्तीफों को जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी अपनी सीसी में मशावरत की, और पीपल्स पार्टी चूंकि अपना तजुर्बा रखती है कि 1985 में जब हमने बॉयकॉट किया इलेक्शंस का, उसका नतीजा हमने देखा कि वो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, जिसकी वजह से हमने खुद हमेशा रिग्रेट किया अपने इस फैसले को। और हमारी पार्टी क़यादत ने इस चीज से खुद बार बार रिपीटेडली हमें कहा कि इससे हमने सीखा है कि कभी भी वैक्यूम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगर नाज़ साहबा ये बात थी, तो 20 सितंबर को ये जो एक्शन प्लान बनाया गया था पीडीएम की जानिब से, इसका आखिरी शिक के अंदर ये क्यों लिखा गया था कि अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है? तो फिर ये ऑप्शन शामिल ही नहीं करना था। नहीं मंसूर, मैं आपको बता दूं, 2008 में जब पीएमएलएन इलेक्शन से बॉयकॉट करना चाहती थी, तब भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ये वैक्यूम नहीं आप क्रिएट करें। और उसके बाद जब पीटीआई रेजिग्नेशंस दे रही थी 2014 में, तब भी पीपल्स पार्टी ने रेजिग्नेशंस की, उस वक्त भी मुखालफत की थी। तो हमारा एक अपना एक प्रिंसिपल स्टैंडिंग हमारी पार्टी की रही है हमेशा से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तमाम ऑप्शंस आप एक्सरसाइज करके एग्जॉस्ट करते हैं, तो लम्हा ब लम्हा जो है उसकी अगली पेशरफ्त के
مطابق میٹنگز ہوتی ہیں اور لائے عمل طے ہوتا ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف رہا ہے شروع میں کہ لانگ مارچ اور اس قسم کی تحریک ہو, احتجاج ہو, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ایکسرسائز کر کے اس کا ایک ایسا حل نکالیں جس سے اس حکومت سے ہمیں چھٹکارا ملے. ٹھیک ہے. اچھا طاولہ طاہر صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے. ناز بلوچ صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایکسپیرینس تھا, استعفے نہیں ہونے چاہیے. تو پھر آپ لوگوں کے لیے سمجھنا کیوں مشکل تھا؟ آپ لوگ تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا, پھر سمجھ کیوں نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے جو پبلکلی بھی اعلانات کیے گئے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی کے ممبران نے, جس میں ان کی سینئر رکن شیلہ رضا صاحبہ بھی شامل ہیں, انہوں نے اپنے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے تھے. اور بلاول صاحب کی بھی ایک پبلک سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں وقت آنے پہ سندھ حکومت کی قربانی دینا پڑی تو میں دے دوں گا. تو دیکھیے جب چیزیں ایسے چل رہی ہوں اور آپ کی پبلک سٹیٹمنٹس کی آ رہی ہوں تو میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا یہ اخذ کرنا کہ کوئی استعفے دینے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے. مگر ایک بات میں ضرور سمجھتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے اور پولیٹیکل سائنس کے ایک اسٹوڈنٹ کے, کہ دیکھیے اس میں سے 2-3 چیزیں نکلیں گی. نمبر 1 یہ کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس موو سے عمران خان صاحب کو بھی آنے والے وقت میں خطرہ ہو, جس طرح کی ایک ہوا چل رہی ہے. نمبر 1 جی. نمبر 2 یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو 2018 میں الیکشن کے بعد آیا تھا. یہ تھکا ہوا, ہارا ہوا, ہانپتا ہوا, جس کو سانس چڑھا ہے, یہ وہ کھلاڑی ہے. کیونکہ منصور صاحب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا, جو ہم وہ لوگ بات لڑنے کو تیار ہیں, بہت سارے لوگ اس میں سے وہ پارٹی چھوڑنا بھی چاہتے ہیں. ایک کا تعلق فاروق حبیب صاحب کے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب ووٹ آف کانفیڈنس کی باری آئی تو جس طریقے سے پریشر ڈالا گیا, آخری حد تک جو بندہ جاتا ہے وہ تک یہاں کیا گیا. مگر وہ 16 لوگ اب کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ 16 لوگ بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی بجٹ آنا ہے, ہاں جی, وہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا, انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں. اور یہ میں دیکھیں یہ کوئی کیا سرائی نہیں ہے, یہ کوئی میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا. میری جن 4 لوگوں سے ملاقات ہوئی ان 16 میں سے, انہوں نے مجھے کیا کہا یہ میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جی ہمیں بجٹ تک مہلت دیجئے, ہم ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, ہم چل نہیں سکتے, مگر ہمیں بجٹ تک مہلت دیں. بجٹ تک ہم جو ہے وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر کے تو ہم باقاعدہ استعفوں کا اعلان کریں گے. تو ایک استعفیٰ وہ بھی ہے جو آنا ہے, کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس جس طریقے سے لیا گیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی آسانی سے لیا گیا. بجٹ طاہر صاحب, بجٹ کیوں, خاص طور پہ بجٹ کیوں؟ دیکھیے ممبران کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کے 100 ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں. وہ obviously جو آئے گا وہ اپنے اگلے سال کے کام نکلوا کے آئے گا. ایک منٹ مجھے یاد آ گیا, یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک آیا تھا کہ جی انہوں نے وعدہ کیا ہوا اگلے بجٹ میں کہ ہم 50 کروڑ دیں گے, یہ والا چکر تو نہیں ہے کہ اگر تو 50 کروڑ مل گئے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو ساڑھا استعفیٰ لے لو؟ یہ وہی بات ہے. اور دیکھیے یہ 16 لوگوں کا دوسری طرف چلے جانا سٹنگ حکومت کے خلاف, یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. اور دیکھیے ووٹ آف کانفیڈنس, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ووٹ آف کانفیڈنس جس طریقے سے لیا گیا اس سے بہتر تھا نہ لیتے. یہ کیا ووٹ آف کانفیڈنس تھا کہ چلے میں آتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. نعیمہ کشور صاحبہ, یہ ساری آپ نے گفتگو سنی. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, میں آج انہوں نے چونکہ گفتگو کی ہے اور یہ جو استعفوں کو ایٹم بم کا تصور کہاں اور کس طرح دیا گیا, ذرا سنیے گا بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات میں کیا تضاد ہے, سنیے گا ذرا غور سے. ہمارے ہاں مجالس کی جو اندر کی کہانی ہوتی ہے, جو اصل میں راز ہوتی ہے, جس کو افشا کرنا بددیانتی ہے, مجلس کے ساتھ خیانت ہے, وہ ضرور ہوا. پھر بھی پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی چند دن کی. اب یہ آپ نے گفتگو سنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی. بلاول بھٹو زرداری سے کہتے تھے کہ جناب یہ ہماری آخری آپشن ہے. تو نعیمہ کشور صاحبہ, یہ تضادات جب اتنے موجود ہوں تو پھر پی ڈی ایم کے رہنے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ لوگ تو اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی اکٹھے نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منصور صاحب. دیکھیے منصور صاحب, یہ پی ڈی ایم کا جو یہ ابھی جو آخر جو شروعات ہوئی تھی تو وہ پیپلز پارٹی کے بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس کا جو اجلاس بلایا گیا تھا ان کی خواہش پہ بلایا گیا تھا, اور پھر اس میں ہی مولانا صاحب کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا.
پھر یہ جب جو آپ کے پاس وہ قرارداد یا جو وہ ہے معاہدہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ استعفوں کا آپشن استعمال ہوگا. پھر اس میں یہ بھی تھا کہ 30 دسمبر تک ہم نے استعفیٰ اپنی قیادت کو جمع کرنا ہے، جو ہم تمام ممبران جمع کر چکے ہیں، اور اس سے بلاول صاحب کا بیان بھی ہے کہ میرے تمام ممبران مجھے اپنے استعفیٰ جمع کر چکے ہیں، اور اب اس کو کب ہینڈ اوور کرنا ہے یہ ہم نے CSE میں یہ PDM میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اب جب اگر آپ اس کو آخری آپشن کے طور پہ بھی لے تو اگر ہم نے 26 مارچ کو اعلان کیا ہے کہ ہم نے مارچ کرنا ہے، تو پھر مارچ کے بعد کیا کرنا ہے، آگے کا عمل کیا ہوگا؟ آگے پھر ہم نے کچھ جلسہ کرنا ہے، تقریریں کر کے واپس جانا ہے، یا دھرنا دینا ہے، یا دھرنے کے بعد ہم نے استعفے دینے ہیں. ظاہر ہے کل یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی تھی، لیکن اس پہ وہ نہیں ہو سکا. یہ ان لوگوں نے پھر ٹائم مانگا کہ نہیں ہم نے اپنے CSE میں جانا ہے، ادھر سے ہم نے پرمیشن لینی ہے، تو ان کو ٹائم دیا گیا ہے. PDM کا مقصد تو آپ نے جو 25 سوال شروع میں رکھے، میرے خیال میں اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اور یہ جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے. اگر ہم نے یہی آپ کے 25 سوالوں کے جواب دینے ہیں تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے، کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ جائیں گے، یہ تو ایک تحریک ہے، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک وہ لمحے کا کام نہیں ہے، یہ تو سالوں سے چلے گا. اور یہ ایک جماعت بھی اس میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے کہ اس میں 10 جماعتیں شامل ہیں، اور جمہوری طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں. جمہوریت میں جو میجارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو 9 جماعتیں اس وقت متفق تھے کہ ہمیں 26 مارچ کو جب مارچ ہوگا تو اس میں پھر ہم نے اس آپشن کے طور پہ وہ استعفے دینے ہیں. اگر سارے نہیں، کم از کم قومی اسمبلی سے دینے ہیں، لیکن اس پہ پیپلز پارٹی متفق نہ ہوئی، اس لیے اس کو یہ ٹائم دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ اپنے اس سے کریں. اور اس کے لیے پھر میرے خیال میں جو فیصلہ ہوا کہ پھر مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں کہ نہیں. کیونکہ یہ PDM صرف ایک سینٹ کی نشست کے لیے نہیں بنی تھی کہ ہم نے ایک سینٹ کی نشست حاصل کرنی ہے. یہ اس کا ایک بہت اہم رول ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا ہے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی سے ہم توقع کرتے ہیں کیونکہ ایک جمہوری جماعت ہے تو وہ جمہوریت کی جدوجہد کے لیے میرے خیال میں بہتر فیصلے کرے گی اور جلد فیصلہ کرے گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے.